میرا ایک کام نہیں ہو رہا تھا تو میں نے آیت کریمہ کا لکھ نکالا تو میرا کام فوراً ہو گیا۔ اس بارے میں کچھ فرمائیں۔ جن لوگوں کا کام آیت کریمہ کا لکھ نکلوانے سے ہو گیا، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ویسا کام کیا ان لوگوں کا بھی ہوا جو ایمان بھی نہیں لائے۔ کیا ایسے کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کوئی کہتا ہے کہ آیت کریمہ کا لکھ نکالا اور 10 دفعہ نکالا تو میرا بیٹا پیدا ہوا، اور اتنے بچے ہیں کہ اسکول میں داخلہ نہیں ملتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکلوں کی دکانوں پر کام کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ گھر سے نکلے ہوئے بچے ہیں، یہ آوارہ بچے ہیں۔ جب ذرا بارش ہو جائے تو گلیوں میں بے شمار بچے نکل آتے ہیں، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو۔ تو یہ بچے جو ہیں، ان کے لیے انہوں نے کون سا لاکھ نکالا تھا؟ تو غریبوں کے ہاں بے شمار بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ لنگر پکا لو تو لینے والے بے شمار بچے نکل آئیں گے۔ شہر بچوں سے بھرا ہوا ہے، لڑکوں سے بھرا ہوا ہے۔ تیرا ایک بیٹا ہو گیا اور یہ دیکھو کہ لوگوں کے کتنے بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر پرائمری اسکول کتنے ہیں، اوپر کتنے لڑکوں کے شام کے اسکول ہیں اور کتنوں کو داخلہ نہیں ملا۔ لڑکے ہی لڑکے اور ڈھیروں ہی ڈھیر ہیں، اور یہ سب بغیر لاکھ نکالنے کے ہیں، اور کئی لاکھ لڑکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماننے والے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ یہ کام یوں ہوا، وہ تو اللہ کا کام ہے، وہ تو کرتا رہے گا، اور اللہ اپنے کام کرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کو آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر اس نے یہ کام اس فارمولے سے کیا۔ بعض اوقات وہ تو پیغمبروں کی بات نہیں مانتا۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ بات مانے تب اللہ ہے، اور نہ مانے تب اللہ ہے۔ اللہ آپ کا کام کر دے تب بھی آپ اس سے محبت کرو، اور اگر وہ آپ کا کام تمام کر دے تب بھی آپ اس سے محبت کرو، اور کہو کہ تو اللہ جس طرح راضی ہے ہم بھی ویسے ہی راضی ہیں۔ کہیں آپ یہ نہ کہہ دینا کہ لفظ کے ساتھ اللہ نے یہ بات مان لی۔ وہ اپنی مرضی سے مانتا ہے، اور وہ جب چاہے تو گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور چاہے گناہ کو نیکی بنا دے، چاہے تو عبادت کو واپس کر دے۔ یعنی شیطان ان گنت سالوں تک عبادت کرتا رہا تو ابلیس انکار سے پہلے بے شمار سال تک عبادت کرتا رہا ہوگا۔ وہ انکار سے پہلے اقرار میں تھا، اور پھر اللہ نے اس کی ساری عبادت رائے گاں کر دی۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے، اور آج تک کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی شیطان کی سفارش کرے، حالانکہ لوگ اللہ سے بڑے بے تکلف بھی ہوئے کہ جو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، کہ آج تک کسی نے شیطان کی سفارش نہیں کی کہ یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے، پھر وہ بھی پھنس جائے گا۔ تو جس کا ابلیس دوست ہے وہ بھی لعین اور رجیم ہو گیا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ عبادت بھی رائے گاں کر سکتا ہے، معصیت کو قبول بھی کر سکتا ہے، چاہے تو یتیموں کو پیغمبر بنا دے، اور جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا۔ سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری، تو وہ جاگنے والوں کو محروم کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کے کام ہے۔ نقطے کو اگر چاہے تو بسم اللہ بنا دے، بے نطق کو چاہے تو کلیم اللہ بنا دے۔ جس کو جو چاہے کر سکتا ہے، یہ اس کی شان ہے، اور وہ کرتا اپنی شان سے ہے۔ کہیں اس کی شان کا فارمولہ نہ بنا دینا کہ ادھر سے ہم نے یہ پڑھا اور اللہ نے ایسی ہماری بات مانی جیسے تیر تلوار کی بات ہوتی ہے۔ وہ اللہ ہے، اور بس یہی اللہ ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ وہ چاہے تو آپ کو بغیر سبب کے پیسہ عطا کر دے، اور چاہے تو محنتوں کو فاقے سے گزارے۔ انسان صبح و شام محنت کرتا جا رہا ہے، لیکن اسے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ اگر نوازنے پہ آئے تو زمانہ نواز دے، اور اگر تنگی آ جائے تو وہ تنگی کر دیتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے۔ تو اس کا ایسا فارمولہ کوئی نہیں کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کا یہ فارمولہ 100% ہے کہ یہاں اللہ بات مانے گا۔ اللہ مانے گا تو اپنی مرضی سے مانے گا۔ او دیاں او جانے تو اپنی توڑ نبھا، تو وہ اپنی بات خود جانتا ہے، اور تو اپنا عمل جاری رکھ۔ حکم یہ ہے کہ انسان ہی اللہ کی بات کو مانے، اور یہ حکم بڑا خوبصورت ہے۔ تو وہ چاہے تو محتاج کو بادشاہ کر دے، اور چاہے تو بادشاہوں کو محتاج کر دے۔ وہ چاہے تو معزول کر دے، چاہے تو سرفراز کر دے۔ وہ چاہے تو معزول کر دے، چاہے تو سرفراز کر دے۔ وہ چاہے تو عنایت کر دے، اور اگر اس کا دل کرے تو خود ہی قرضہ مانگ لے۔ یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ کبھی دیتا ہے اور کبھی مانگنے آ جاتا ہے، خود ہی بیماری دیتا ہے اور خود ہی شفا دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ بے شک سال ہر سال دعا مانگو، مگر ایسا نہیں ہوگا کہ موت نہ آئے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت،
کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے وجود کو عدم نہ بنایا ہو، اور یہاں ہر شے فانی ہے۔ اب یہاں دعا کیا کرے گی؟ کیونکہ آپ علیحہ میں آ گئے، یعنی آپ اس گروہ میں آ گئے جو زمین پر وارد ہے، اور جو زمین پر وارد ہوا ہے اس کی فطرت اجتماعی فطرت ہے اور اجتماعی عاقبت ہے۔ اسے کہتا ہے کہ واپس جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو ابھی آئے ہیں، وہ اسے کہتا ہے کہ واپس جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو ابھی آئے ہیں، مگر وہ کہتا ہے ابھی جاؤ۔ اس کا نام ہے امر الہی، تو کہتا ہے کہ جاؤ۔ انسان پوچھتا ہے کہ کدھر جائیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ادھر ہی ہمارے پاس آؤ۔ یہ واقعہ وہ کرتا رہتا ہے، تو جب تک آپ یہاں ہیں آپ بات کو سمجھیں۔ اس لیے لاکھ نکالنے کی بات نہیں ہے، بلکہ بات اللہ کریم کی مرضی کی ہے، تو وہ جو چاہے کرے، وہ کن سے فیکون کرتا ہے اور اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ وہ جس چیز کا امر کرے، ارادہ کرے، تو اس کو کہہ دیتا ہے۔ کیا کہہ دیتا ہے؟ کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ کسی انسان نے کہا ہو کہ یا اللہ ایسا کر اور اس نے ایسا کر دیا ہو۔ خبردار، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ کر بھی سکتا ہے لیکن یہ فارمولہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس لیے آپ بڑی احتیاط کرنا، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرتے رہو، خواہش پوری ہو یا نہ ہو آپ دعا کرتے رہو، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دعا یوں منظور ہو جائے گی۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ دعا فلاں جگہ پر منظور ہوگی، وہاں بزرگ سے منظور ہوگی۔ یہ باتیں تو سب لوگوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، جیسا کہ جی فلاں جگہ گئے تھے تو پھر یہ لڑکا پیدا ہو گیا۔ لڑکے بھی ڈھیروں ڈھیر پیدا ہوتے رہتے ہیں اور لڑکیاں بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں، امیر بھی بے شمار پھرتے ہیں، کاری اتنی ہے کہ رستہ نہیں ملتا، اور پیدل اتنے لوگ ہیں کہ آپ کو کار نظر نہیں آ سکتی۔ اتنے ڈھیروں ڈھیر لوگ پیدا ہوئے ہیں، بندے ہی بندے، بندے ہی بہت سارے ہیں۔ کہیں اوپر سے کوئی کاروائی ہو جائے، یعنی بندوں کے لوڈ شیڈنگ نہ ہو جائے، اللہ ہی حافظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈھیروں ڈھیر ہی بندے ہو گئے ہیں اور باغی بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کی مرضی ہے، اسے مجبور کرنے والا کوئی بھی نہیں اور اس کو پابند کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ زمان و مکان ہر شے سے آزاد ہے۔ جو باپ اولاد سے آزاد ہو گیا تو اس کے متعلق کیا کہو گے؟ تو وہ ہر شے سے آزاد ہے، کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ کبھی فارمولے میں نہیں آئے گا۔ ایک جگہ پر ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے کہ دیکھو ہم لوگ عبادت نہیں کرتے۔ اب لوگوں کی توجہ آ گئی کہ ہم لوگ پوری طرح دین میں داخل نہیں ہوئے، توجہ نہیں کرتے۔ پھر کہا کہ تم لوگ نماز نہیں پڑھتے، تم لوگ روزہ نہیں رکھتے، تم لوگ عبادت نہیں کرتے۔ اگر تم لوگ اسلام کے مکمل اصولوں پر چلو تو تمہاری قومی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ ہماری جماعتوں کا پورا منشور ہے کہ اے مسلمانوں پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، عبادت کرو، روزے رکھو، پابندی کرو، تو پھر تمہیں بین الاقوامی برادری کے اندر سرفرازی مل جائے گی۔ تمہارے بھی ایٹم بم ہوں گے، تمہارے بھی کارخانے چلیں گے اور تمہارے پاس بھی بڑا مال ہوگا۔ وہاں ایک سادہ سا مرید بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ سرکار آپ یہ تو فرمائیں کہ جن لوگوں کے پاس ایٹم بم ہیں اور کارخانے چل رہے ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم دین میں داخل ہوں گے تو پھر ہماری موٹر چلے گی۔ تو یہ چلا تو کیا چلا، ثابت کیا ہوا کہ علماء کرام اور مشائخ کرام دعوت دین جو ہے اس انداز سے دیتے ہیں کہ اس سے آپ کی دنیا کی بھی بہتری ہو جائے گی۔ حالانکہ دنیا کی بہتری اللہ کے نام ماننے والوں کے پاس بھی ہے، جہاز ان کے ہیں، ان جہازوں پر بیٹھ کر آپ حج کے لیے جاتے ہو۔ آپ کا حج جو ہے یہ اسلام کا بڑا فنکشن تھا، لیکن یہ بھی آپ دے بیٹھے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ حج کے لیے پیسے جمع کرتے رہتے ہو کہ میں نے حج کرنا ہے، پیسے گن گن کر جمع کرتے رہتے ہو، کمیٹیاں جمع کرتے رہتے ہیں کہ اس دفعہ حج ضرور کرنا ہے، سمندری جہاز سے نہیں جانا ہے بلکہ بائی ایئر جانا ہے۔ تو آج کل کتنا خرچہ آئے گا، وہاں سے سامان بھی تو لانا ہے، تقریباً اس وقت 25-30 ہزار روپے خرچ آتا ہے، اور وہ ہم گن گن کر بنا رہے ہیں۔ تو یہ مال کس کے پاس جائے گا؟ اس کے پاس جس کمپنی نے یہ بوئنگ بنایا ہے، اور وہ تو یہودی ہے۔ سامان کن کا بکے گا؟ جو سامان بنانے والے ہیں، یعنی فرانس کے لوگ۔ الیکٹرانکس ساری جاپان کی ہیں، یہاں سے حج کے لیے جانے والا جاپان کو خرید کر آئے گا۔ سمندر ان کے، جہاز ان کے، دوسرے واقعات بھی ان کے، سودا بھی ان کا، خریداری بھی ان کی۔ خانہ کعبہ میں جو آپ پتھر لگاؤ گے وہ بھی ادھر سے آئے گا، ٹیوبیں لگاؤ گے تو وہ بھی کسی یہودی کی بنی ہوئی ہوں گی۔ تو جب آپ یہ سامان لے کر آؤ گے تو
حج کی ساری منفعت الٹیمیٹلی آخر کار ان کو جائے گی، اور آپ دیکھتے چلے جاؤ گے اور کہو گے کہ میں حج کر کے آ گیا ہوں، اللہ کا حج کرایا، اللہ کے گھر کو دیکھا اور یہ سامان لایا ہوں، یہ مشین لایا ہوں، تو یہ سب لے کر آ جاتے ہیں اور یہ بہت بڑا حج کر کے آتے ہیں۔ تو کیا حج کر کے آئے ہیں؟ یہ کیا حج کر کے آئے ہیں؟ آپ لوگوں کی کتابیں بھی دوسرے ملکوں میں چھپتی ہیں، قرآن کریم بھی جرمنی میں چھپتے ہیں اور علاقوں میں بھی چھپتے ہیں، اور اچھے چھاپے خانے بھی وہاں ہیں۔ آپ کی جائے نماز بھی وہاں ان یہودی علاقوں میں بنتی ہے۔ اب جائے نماز پر کتب نما بھی ایسا لگایا ہے کہ پتہ چل جائے کہ خانہ کعبہ کدھر ہے۔ یہ سارے واقعات ادھر کے ہیں، حتیٰ کہ وہ تسبیح بھی بنانے لگ گئے ہیں، اور آپ جا کے یہ چیزیں خرید کر لے آتے ہیں۔ ایک آدمی سگریٹ کیس بھی مدینہ شریف سے لایا اور ایک خوبصورت ایشٹری بھی لایا، اور کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے کے بالکل سامنے یہ دکان ہے۔ تو آج کل کا مسلمان یہی کرتا رہے گا، آپ کی ہر نیکی اور ہر جذبے کی قیمت الٹیمیٹلی وہ یہودی لے لے گا۔ وہاں بیمار ہو جاؤ تو دوائی بھی میڈ ان انگلینڈ ملے گی، اور ان کے ہسپتالوں میں ساری ولایتی دوائیاں ہوتی ہیں، یہودیوں کی بنی ہوئی دوائی۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ سارا حرام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مدینہ شریف کے اندر اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور وہ کسی کافر کمپنی کی بنائی ہوئی دوائی کھائے گا تو میری طرف سے اس کو اجازت نہیں ہے، مر جائے تو بہتر ہے، اور یہ وہاں کی بنی ہوئی دوائی کھاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دوائی میں ملاوٹ ہوگی اور ہم دوائی بنانا جانتے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو صرف دعا جانتے ہیں کہ 1,00,000 درود شریف پڑھ لیں، 1,25,000 آیت کریمہ پڑھ لو، اور ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک پرانا حکیم ابو علی سینا تھا، اس کے بعد ہماری حکمت بھی ختم ہو گئی، ہماری ڈاکٹری بھی ختم ہو گئی، اور طب یونانی تو یونان بھی ان کا علاقہ ہے، اور طب یونانی تو یونان بھی ان کا علاقہ ہے، یعنی دیوی دیوتاؤں کا علاقہ ہے۔ لوگ یونانی ایسے کہتے ہیں جیسے یہ شیخو پورا کا ہو۔ یونان ہمارا علاقہ تو نہیں ہے، وہ تو ادھر کا علاقہ ہے۔ طب مشرق کدھر کی ہوگی؟ وہ انڈیا کی ہوگی۔ آپ نے سارے واقعات کو گڑبڑ بنا دیا ہے، بلکہ چکر چلا دیا ہے، اور نام رکھا ہے پیر خانہ، نام رکھا ہے عبادت گاہ، نام رکھا ہے مولوی صاحب، اور مولوی صاحب کا دارالقرآن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مدرسے بناتے ہیں اور بڑے بڑے فقہ بناتے ہیں۔ میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں پہلے آپ لوگ صرف مسلمان تو ہو جاؤ، اور مسلمان بنتے بنتے بندہ مر جاتا ہے تو نہ اسے حکومت ملتی ہے اور نہ اسے دنیا نظر آتی ہے اور نہ سمجھ آتی ہے۔ ان میں ایک خاکسار جماعت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے۔ انہوں نے مسجدوں کے اندر رجسٹر رکھے ہوئے تھے۔ یہ علامہ مشرقی کے زمانے کی بات ہے، جب یہ تحریک بنی تھی تو رجسٹروں میں محلے کے سارے لوگوں کی حاضری لگتی تھی، اور جو وقت پر نماز نہیں پڑھتا تھا تو امیر مسجد جو تھا وہ اس کو درہ مارتا تھا۔ باپ نہیں آیا تو بیٹا درہ مارے گا، بیٹا نہیں آیا تو باپ اس کو درہ مارے گا۔ باقاعدہ نماز ہوتی تھی، جیب میں چنے رکھتے تھے اور ان کو کھاتے تھے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ کم پیسوں میں گزارا کریں۔ ایک دفعہ شاہ عالمی میں میٹنگ کی گئی، اور اس میٹنگ میں علامہ مشرقی نے لوہاری گیٹ آنا تھا، تو انہوں نے ٹانگے والے سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ 2 آنے کی بجائے 6 پیسے لے لو۔ بحث کرتے کرتے انہوں نے میٹنگ کا ٹائم ہی گزار دیا۔ کیا بات سمجھے؟ کئی لوگ کفایشواری کرتے کرتے مر گئے اور اسلام درست کرتے کرتے مر گئے۔ اس طرح نہ تو اسلام نے درست ہونا ہے اور نہ کفایشواری ہوگی۔ اسلام تو بہت پہلے ہی مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے اندر کسی ایک جماعت کا نام اگر اسلامی رکھ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ساری جماعتیں غیر اسلامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ہیں، یعنی اسلام کا نظام عالم ان کو سونپ دو۔ ایسی جماعتوں کی مخالفت نہ انڈیا سے آئی ہے اور نہ افغانستان سے، نہ انہیں ہندو نے روکا ہے، بلکہ مسلمان کے مقابلے میں مسلمان کھڑا ہو گیا ہے تو مسلمان ہی روک رہا ہے۔ ہر آدمی کے خلاف ہے، بلکہ آدھی قوم کے خلاف ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ بات بڑی خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور زندگی آپ کو راستہ نہیں دیتی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ کبھی آپ ذکر کرتے ہو، کبھی آپ مسجدوں میں جاتے ہو، اور کبھی خانقاہوں میں جاتے ہو، اور کبھی آپ کہیں جاتے ہو۔ آپ نے انسان بننا تھا اور بڑا سچا انسان بننا تھا، اور یہ دین سچا تھا اور اس میں سب نے اتفاق کرنا تھا۔ کوئی ایسا لیڈر پیدا کرنا تھا جو ساری قوم کے لیے متفقہ طور پر قابل قبول ہوتا، اور اس طرح بات ٹھیک ہو جاتی۔
یہ تو آدھے آدھے لیڈر ہیں، ایک ایک طبقے کے گروہ کے لیڈر ہیں۔ آپ کے ہاں کئی لیڈر شہید ہیں، اور جس شہید کا ہمیں تصور دیا گیا ہے وہ اور ہی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ شہادت وہی جو دین کے لحاظ سے ہے، اور شہید لوگ اپنی شہادت کی خود ہی حفاظت کرتے ہیں۔ دین کے واقعات ہی اور ہوتے ہیں، اور دین بڑی شے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ دعا کرو، اور ضرور کرو کہ یا اللہ تو نے اس دین کی حفاظت کرنی تھی تو آپ ہی حفاظت فرما، اب تو آپ ہی اس دین کی حفاظت فرما۔ ہم سے تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی حفاظت مشکل سے کر سکتے ہیں، ہم اپنی غریبی کی حفاظت بڑی مشکل سے کر سکتے ہیں۔ غریبی ایمان میں رہے تو بڑی بات ہے، ورنہ غریبی میں ایمان بہت مشکل چیز ہے۔ آج کل ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ لوگوں کو غریبی کی مایوسی آ گئی ہے، اس لیے آج کل غریب آدمی ایمان محفوظ رکھے تو ایسا غریب بڑی ہمت والا ہے، ورنہ ایمان خطرے میں ہے۔